مسلمان اتنے مغلوب و کمزور ہو گئے ہیں کہ ہر جگہ پر ہر روز رسول اللہ کی توہین ہوتی ہے، کسی نہ کسی ملک کی طرف سے روزانہ ہر روز رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے۔ کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن رسول اللہ کی توہین نہ ہو، اور مسلمان ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھے۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے کہ ان کے رسول کی توہین ہو رہی ہے اور یہ خاموش ہیں۔ یہ مسلمانوں کی کمزوری ہے، یہ ضعف ہے مسلمانوں کا۔ اگر یہ طاقتور ہوتے، اگر یہ غالب ہوتے، اگر یہ حاکم ہوتے تو اس طرح رسول اللہ کی توہین نہ ہوتی۔ ہر روز کبھی فرانس کرتا ہے، کبھی جرمنی کرتا ہے، کبھی امریکہ کرتا ہے، اور سب سے زیادہ جو اس وقت رسول اللہ کی توہین ہو رہی ہے وہ ہمارے پڑوس میں بھارت کے اندر ہو رہی ہے، انڈیا کے اندر ہو رہی ہے۔ رسول اللہ کی فقط نہیں ہو رہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو گالیاں دے رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، دین کی، اسلام کی گستاخی ہو رہی ہے، جہاد کی گستاخی ہو رہی ہے، اور باقاعدہ یہ سوشل میڈیا پر عام ہے۔ لیکن ہماری ساری توجہ فقط فرانس کی طرف، جہاں سب سے زیادہ گستاخی ہو رہی ہے، اور ہر روز، اور ایسی گستاخی کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، ایسی رسول اللہ کی شان میں توہین کی جاتی ہے۔ یہ نرسی، یہ حکومت کی سرپرستی میں، یہ انڈین حکومت کی سرپرستی میں جو موجودہ حکومت ہے، اس کی سرپرستی میں باقاعدہ سوشل میڈیا پر آ کر یہ گستاخی کر رہا ہے، واضح طور پر سوشل میڈیا، یوٹیوب کے اوپر ہے، فیس بک کے اوپر۔ لیکن کوئی اسلامی ملک میں سے کسی نے بھی اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی۔ اسلامی ممالک میں سے کسی نے بھی بھارت کے خلاف آواز نہیں اٹھائی کہ تم کیوں کر رہے ہو رسول اللہ کی گستاخی، کیوں کر رہے ہو اسلام کی گستاخی، کیوں کر رہے ہو پروردگار عالم کی شان میں گستاخی، کسی نے بھی نہیں اٹھائی۔ ایک حسینی ندا اٹھی، اور وہ خود بھی انڈیا کے اندر اٹھی۔ کیوں اس حسینی ہے؟ اس لیے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، جب بھی پروردگار عالم کے دین کی توہین ہوتی ہے، جب بھی اسلام کی توہین ہوتی ہے، اسلام کی پائمالی ہوتا ہے، قرآنی تعلیمات کی توہین ہوتی ہے، اس وقت جو آواز اٹھتی ہے وہ آواز حسینی ہوتی ہے، آواز حسینی۔ وہ اٹھی آواز، اور انہوں نے کیا کہا؟ ایک عالم دین اٹھے، انہوں نے کہا کہ 17 رمضان المبارک یہ جو آنے والا ہے یہ یوم بدر ہے، یعنی تمام مسلمان، انہوں نے فقط بھارت کے مسلمانوں کو کال دی ہے کہ تمام بھارت کے مسلمان، یہ جو بھارت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہو رہی ہے حکومتی سرپرستی کے اندر، بھارت کے مسلمان تمام 17 رمضان المبارک کو میدان میں آ جائیں۔ اب رسول اللہ کی ذات فقط بھارت کے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے لیے بھی، وہ رحمت للعالمین ہے، وہ عالمی شخصیت ہیں، بلکہ پوری دنیا بنی ہے تو وہ انہی کے ببرکت وجود کی خاطر۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک تھی کہ جس کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس کائنات کو خلق فرمایا۔ اب جب انہوں نے کال دی ہے کہ 17 رمضان المبارک یوم بدر ہے، چونکہ غزوہ بدر، جنگ بدر جو پہلی جنگ تھی اسلام کی، وہ 17 رمضان المبارک کو وقوع پذیر ہوئی۔ یہ جنگ بدر 17 رمضان المبارک کی تاریخ تھی، تو انہوں نے کال دی ہے کہ آئیں، یہ جنگ بدر کا زمانہ ہے، مسلمان آئیں، نکلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے خلاف آواز اٹھائیں، اور یہ پاکستانی بھی نکلیں، تمام پاکستانی 17 رمضان المبارک کو نکلیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے تحفظ کی خاطر نکلیں، قرآن کے تحفظ کی خاطر نکلیں، دین کے تحفظ کے لیے نکلیں، اسلام کے تحفظ کے لیے نکلیں سارے مسلمان۔ یہ جنگ بدر ہے، یہ یوم بدر ہے 17 رمضان المبارک۔ ہر بہانے سے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کیا جا رہا تھا۔ پہلے مسلمانوں کا قتل عام کیا، کشمیر کے اندر دیکھیں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، خواتین کی، مسلم خواتین کی عزت کو پامال کیا جاتا ہے، عصمت دری کی جاتی ہے، یہ اسلام کی توہین ہے۔ اور اب رسول اللہ کی شان میں بالکل سوشل میڈیا کے اوپر واضح گستاخی کر رہے ہیں، حکومتی سرپرستی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ آئیں، سب سے زیادہ جو گستاخی کر رہا ہے وہ بھارت کے اندر ہو رہی ہے، اس کے خلاف اٹھیں۔ جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوتے ہیں، مسلمان اکٹھے ہو جائیں، متحد ہو جائیں، چاہے وہ سنی ہے، چاہے وہ شیعہ ہے، جو بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سب کے لیے ایک جیسی ہے،
شیعہ بھی میدان کے اندر آئیں 17 رمضان المبارک کو، اہل سنت برادران بھی میدان کے اندر آ جائیں اور بتائیں دنیا کو کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی گستاخی ہم برداشت نہیں، اپنی جانیں قربان کر دیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ آئیں نکلے میدان کے اندر۔